تو یہ ہے کہ میں شہداء کے حوالے سے بات کروں گا. اس پہ بات بڑے بھرپور طریقے سے کی اسد قیصر صاحب نے کہ کس طریقے سے آپ پرامن نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں. اور ہمارا سوال آج بھی یہی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے. اور یہ سوال جب تک ایک ایک شہید کو انصاف نہیں مل جاتا ہے، یہ سوال تحریک انصاف اور پاکستان کا بچہ اس فسطائی حکومت سے کرے گا کہ تم نے گولی کیوں چلائی، تم نے گولی کیوں چلائی اور تم نے گولی کیوں چلائی. کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے، کوئی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. ہم شہداء کی فیملیز کو ملے، میں خود ایک دو جگہ پہ ساتھ گیا. کل ہم کوہاٹ گئے، وہاں شہید نے 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ چھوڑی. اس شہید کا والد بھی ایگزیکٹلی 36 ایئرز اگو اسی طرح لسانی فسادات میں وہ جو ہے شہید ہوا کراچی کے اندر. اور دوسرا شہید یہ نوجوان تھا الیاس، جس کے پاس ہم کوہاٹ گئے. جب ہم وہاں پہنچے ہم نے دعا کی، ہم وہاں ان کے پاس موجود تھے. اس کے بھائی نے جو وہاں گفتگو کی، اور تقریباً جتنے لوگ جن کے پاس ہم پہنچے شہداء کے پاس، سب کے لواحقین اور ورثاء. جو حیرت انگیز بات یہ ہے اور جو سن لینی چاہیے اس حکومت کو، کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان دوبارہ کال دے گا تو ہم دوبارہ جائیں گے. ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پہ اگر ہوا تو وہ بچہ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے، اس حق کے لیے وہ ضرور جائے گا جہاں پہ خان کہے گا. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ ولولہ ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے. یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، یہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں، یہ لوگوں کو بھگا سکتے ہیں، مگر یہ لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جذبے کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں جو شہداء ہیں، بلوچستان میں جو شہداء ہیں، میں یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آج سارے پاکستان کے سامنے کہ ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اتنا اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ فاتحہ تک وہاں نہ جا سکیں، ان کو تصویریں تک جو ہے وہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. کوٹلی ستیا والے ایک شہید کے جو پنڈی میں اس وقت مقیم ہے، جن کی فیملیز کو لوگ ملے جا کے، ان کے آبائی گھر تک پہنچے، وہاں گھر کا نقصان کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو شہید، کل خانی کے دوران وہاں پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے اور شہید کے ورثاء پہ FIR دے دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو شہید ہو گئے ہیں؟ جو انجرڈ ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لوگ صرف اس لیے اپنی انجری آن ریکارڈ لانے کو تیار نہیں ہے کہ کل یہ جو ہزاروں نامعلوم ہیں اس کے اندر انہیں نامزد کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہ اٹھا لیا جائے، ان کی فیملیز کو نہ تنگ کر لیا جائے. نمازی کو پھینکا اوپر سے، نمازی کو پھینکا، اس بیچارے کے دونوں ہاتھوں کی سرجریز ہوئی ہے. یہ کس قسم کا یہ ریاست کے اندر یہ کون سے یہ کارندے ہیں وہ جنہوں نے پھینکا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. کیا احترام ہے ان کو مسلمان کا، کیا احترام ہے ان کو نماز کا، کیا احترام ہے ان کو انسانیت کا. جو نمبر عمر بھائی نے بھی یہاں پہ دیا مسنگ کا، پرزیومیبلی ڈیڈ، وہ کوئی فائنل نہیں ہے، وہ ایوالو کر رہا ہے جیسے جیسے لوگ ہم تک پہنچ رہے. میں نے آپ کو کہا کہ ایڈ جو ہے وہ ہماری اس ہیلپ لائن پہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جو ایک پریشر پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ وزیر اعظم پہ ہونی چاہیے، یہ FIR جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر پہ ہونی چاہیے. یہ جو FIRs ہیں یہ ان وزراء پہ جو ہمیں آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ وزراء کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو اعلان ہماری پارٹی نے کیا ہے اور عمر بھائی نے بھی بتایا، وہ تو اس کی کامیابی کا پہلا تو وہ یہی ہے کہ جو ہے ان کے فیڈرل منسٹرز کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں، ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. دیکھیں اٹس ویری سمپل، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یہ جمہوریت کے مسلمات میں سے ایک ہے. او بھائی کیوں سرکار کو پیسے دیں؟ اس سرکار کو جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے، جس کو میں نے چوز نہیں کیا ہے. میں نے ووٹ دیا ایک شخص کو، اس کا تم مینڈیٹ چوری کر کے انسٹال ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہو، تو کیا منہ ہے تمہارا کہ ہم اس سرکار کو فیڈ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سرکار جو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے، جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے،
جو اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے اس سے بیزاری کا اظہار ہوگا، اور اس سیاسی اظہار کو پاکستان کا ہر شخص جو اوورسیز میں موجود ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا۔ ہمارے ایف آئی آرز نہیں دی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک اور بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے شہداء ہیں ایف آئی آرز کے لیے درخواست دے رہے ہیں، ایف آئی آرز نہیں دی جا رہی ہیں۔ وہ 22A کے اس میں دفعہ کے تحت وہ کئی عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے درخواستیں دی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس بھاگ گئی ہے درخواستیں لے ہی نہیں رہے ہیں تفتیشی۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں۔ اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے۔ گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے یہ جو وزراء ہیں ان دفر سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو، ان میتوں کو، ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں دارالخلافے میں جو سب کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، آواز تو اب اٹھ رہی ہے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند۔ یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا، روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں، کوئی پولیس میں ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی۔ آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے، ماتحت ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو اب سارے مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں، تو وہ جو کروڑوں ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل باعث ہیں، تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا، پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے؟ تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو۔ سو ہم یہ کہیں گے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، استغاثے میں جا رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آرز ہوں گی، آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی، کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ یہ لاوا پک رہا ہے، آپ اجتناب کریں، اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں، اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ غرور والی جو گفتگو ہے، یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے، لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے، اس کو بند کریں۔ اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے، گولی تم نے کیوں چلائی ہے۔ میں صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد اور پنجاب میں جو ہمارے پختون کمیونٹی کے ساتھ جو آفیسرز نے اس قسم کا رویہ کیا ہے، ہم ان کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک چیز کی ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ، حساب لیا جائے گا تم سے۔ لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ ان کی لسٹ، ان کی انکوائری کریں، ان کی لسٹ بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ We'll open house to the questions, please.